مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ تو آپس میں بھی کھیل رہے ہیں تو نہیں کر پا رہے, وہ تو وہاں پہ بھی چیس نہیں ہو رہا. یاسر سے میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. یاسر, آپ پاکستان ٹیم کے ساتھ تھے نیوزی لینڈ ٹور پر اس سال کے شروع میں. شاہین شاہ افریدی کپتان تھے, ان کو آپ نے کیسا کپتان پایا اور ان کو ایک سیریز کی بنیاد پر ہٹانا انجسٹس نہیں تھا؟ دیکھیے شاید میں تو تقریباً یہ بھی کوئی ہسٹری ہوگی کہ میں 10 دن کا میں وہ جو ویسے بھی میرا شارٹ ٹرم ہی تھا, وہ 5 میچز سے میرے لیے 10-12 دن کے لیے میں گیا تھا, مگر بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی کہ میں خود دیکھ کے حیران ہو گیا, کیونکہ میں پاکستان کی سسٹم میں کھیلنے کے بعد 2012 میں ریٹائر ہوں, اس کے بعد پاکستان کی جو پی سی بی یا اس سسٹم میں ان نہیں تھا, بٹ میں فالو کرتا رہتا تھا. مگر جب میں آیا, میں نے 8-10 دن کا لاہور میں کیمپ لگا, وہ جو میں نے خود کانٹیکٹ کیا تھا. اس کے بعد پھر جب لڑکے میرے ساتھ نیوزی لینڈ گئے تو بہت سی چیزیں ایسی میرے سامنے آئیں کہ میں حیران ہو گیا کہ جس طریقے کی لڑکے کرکٹ کھیل رہے ہیں, جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے, فٹنس لیول ہے, جو اسکل لیول ہے, ہم لوگ بہت پیچھے ہیں. میں اب یہاں پہ انگلینڈ میں بھی کام کرتا ہوں کاؤنٹیز میں, اور ادھر ادھر اور بگ بیش میں بھی جا کے کام بھی کیا, اور بڑے کوچز کے ساتھ کام بھی کیا ہوا ہے, اور پلیئرز کو میں فالو بھی کرتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ ابھی بھی 10 سال پرانی کرکٹ کھیل رہے ہیں, یہ لوگ بہت آگے جا چکے ہیں. اور شاہین کی جہاں تک آپ نے بات کی تھی کہ شاہین کو دیکھیں 5 میچز میں کبھی بھی آپ کسی کا ڈیسائیڈ نہیں کر سکے کہ اس کی کپتانی, ہاں اس نے ڈومیسٹک لیگ میں 2 کپتانی اپنی کپتانی میں ٹوٹلی ڈفرنٹ ان کی انرجی نظر آتی ہے. ہاں لڑکوں نے پرفارمنس نہیں کیا تھا, کلیکٹیو پرفارمنس نہیں کی, اس میں آپ یہ بھی ایشو اٹھا تھا کہ لڑکے خود ولنگ نہیں تھے کہ یہ سکسیسفل ہو یا کامیاب ہو, اس طرح کی چیزیں تھی. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی پلیئر کے لیے بھی اور کسی کپتان کے لیے بھی 5 میچوں کے ریزلٹ ہوتے ہیں بورن لیڈرز, جس میں آپ کہہ سکتے ہیں عمران خان, دھونی, اس طرح کے بہت ساری ایگزامپلز آتی ہیں, اور کچھ ہوتے ہیں جو لرننگ آن دا جاب, جیسے گرaham اسمتھ تھے. تو مجھے تو دونوں میں سے کوئی کوالٹی بھی نظر نہیں آئی, اور اتنا لمبا عرصہ نکال بابر نے امپروو نہیں کیا. جتنا اچھا وہ بیٹر ہے, پوری دنیا اس کو مانتی ہے, اس نے اچھی اننگز کھیلی ہوئی ہیں, لیکن اس نے ایز کیپٹن امپروو نہیں کیا. وہ فیئر لیس کرکٹ جو پوری دنیا میں کھیلی جا رہی ہے, وہ جو بہت سے ایسے میچز ہیں, چاہے وہ T20 ہوں, چاہے وہ ون ڈے ہوں, چاہے وہ ٹیسٹ میچز ہوں, وائٹ بال میں تو بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے کہ آپ ٹیم کو پکڑ گئے تو وہیں پہ کل کر دیں. 7 آؤٹ کیے, 247 رن بنوا دیے, آخری اوور میں 12 رن ڈیفینڈ نہیں ہو رہے, آخری 2 بالوں میں 6-8 رن ڈیفینڈ نہیں ہو رہا ہے. ایشیا کپ کا سری لنکا کا میچ لے لیں, انڈیا کا T20 ورلڈ کپ 2022 کا میچ لے لیں, ایشیا کپ کا فائنل لے لیں, بے پناہ ایسے میچز ہیں. تو اگر ایک دفعہ کوئی آدمی غلطی کرتا ہے تو اس کو غلطی کہا جاتا ہے, لیکن اگر وہ بار بار غلطی کرے گا, لیٹ آف کرے گا ٹیموں کو, تو اس کا مطلب ہے اس کی ہیبٹ ہے, وہ نہیں, اس کی ہیبٹ ہے, وہ عادت ہے. اور یہ جو سارے ریکارڈ ہیں نا, اس میں تو ہم یہ لگا ہی نہیں رہے یاسر کہ بی اور سی ٹیمیں کتنی ہیں, کیونکہ اس میں کئی بار تو ہمارے پاس 2nd 3rd اسٹرینتھ ٹیمیں آئی ہیں بڑی ٹیموں کی. بالکل. دیکھیں یہ بھی, اور دیکھیں اب جب بھی اس طرح کے کوئی ڈیسیژن کرتے ہیں, اور ابھی بھی میں یہی سجیشن میری یہی ہوگی کہ اگر بھی کسی کو بھی اپوائنٹ کرتے ہیں تو بڑا سوچ سمجھ کے, خواہ وہ کوچ ہو یا کوئی آپ ابھی مینٹورز بھی جس طرح لگائے ہیں, کوئی بھی بڑا ڈیسیژن کرنے جاتے ہیں تو آپ کو بہت ہی اس کے پروز اینڈ کونس دیکھنے چاہیے کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا, نقصان کیا ہوگا. تو آپ جب سمجھ آ گئی, نظر آ گیا, اور ایک دفعہ آپ نے ڈیسیژن لے لیا کہ بابر اعظم گڈ انف نہیں ہے انٹرنیشنل کپتانی پاکستان ٹیم کی کپتانی کے لیے, تو ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ ڈسکس پراپر طریقے سے کیا جائے. اور یہ ہمارے ہاں یہ پرابلم بھی ہے کہ ٹرانزیشن آف پاور, خواہ وہ گورنمنٹ میں ہو, خواہ وہ کوچز, کپتان, یا یہ اس طرح کی پلیئر چیئرمین, ایون چیئرمین میں ہو, یہ کبھی بھی اچھے طریقے سے, خوش اسلوبی سے, اچھے طریقے سے کبھی ہوئی نہیں ہے. تو یہ ایک چیز ہے جس کا افیکٹ جو ہے الٹیمیٹلی ڈریسنگ روم میں آتا ہے, ڈریسنگ روم کا ماحول خراب ہوتا ہے, اس کا جو ریفلیکشن ہے وہ ابھی ہمیں ریزلٹ کی صورت میں نظر آ رہا ہے. بالکل صحیح. شکست جو ہے وہ کسی کو برداشت نہیں ہوتی. کتنے فینز محبت کرتے ہیں بابر سے, جانتے ہیں کہ ایک بہت اچھے پلیئر ہیں, بٹ وہ بھی ریئلائز کر رہے ہیں کہ 2 سال سے پرفارمنس بہت ہی خراب تھی. اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہائی پوائنٹ نہیں آیا, ایک ہائی پوائنٹ بلکہ 2 ہائی پوائنٹ آئے تھے پاکستان کے. T20 ورلڈ کپ 2021 میں انڈیا کو ہرایا, ہم انڈیا کو کبھی نہیں ہراتے تھے, بڑا ہائی پوائنٹ تھا بابر اعظم کی کپتانی میں, اور اس میں بابر اعظم کی کارکردگی بھی اچھی تھی. پھر 2022 T20 ورلڈ کپ میں اگین پاکستان فائنل کھیلا, ٹھیک ہے لڑکھڑاتے ہوئے کھیلا, سب کچھ کیا, لیکن یہ 2 ہائی پوائنٹ آئے تھے, اور ان 2 ہائی پوائنٹ پہ کیش آن نہیں ہوا. بالکل صحیح بات ہے. یاسر, وقت کم ہے, جلدی سے یہی کہنا چاہوں گا آپ سے آپ کی رائے بھی جاننا چاہوں گا کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے. ابھی ہم ہندوستان کا ٹیسٹ میچ دیکھیں, وہاں روہت شرما نے کتنے سیلف لیس ڈیسیشنز لیے ہیں کہ ہمیں جیتنا ہے کسی طرح سے بھی, کیونکہ
چونکہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل امپورٹنٹ ہے اور سری لنکا بھی اچھا کر رہا ہے, سب اچھا کر رہے ہیں. فاسٹسٹ 50, فاسٹسٹ 100, فاسٹسٹ 150, فاسٹسٹ 200, فاسٹسٹ 250 اور سب سے لو ٹوٹل پہ ڈکلیئر بھی کیا انہوں نے, کیونکہ ان کو 2.5 دن کے اندر یہ میچ جیتنا تھا. تو ایسا کپتان چاہیے ہمیں. دیکھیں تھوڑا ٹائم آپ کے پاس کم ہے, میں تھوڑا جلدی اس کو کر دوں گا. دیکھیں تھوڑا ہارش ہو جائے گا, میں کہوں گا دیکھیں انڈین جو آفیشیل یا جو کرکٹ بورڈ بھی ہے, کرکٹ پلیئرز ہیں وہ سنسیئر ہے اپنی کرکٹ سے. دیکھیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی ہم بات کرتے ہیں, ڈراوڈ کو دیکھیں سارے کام چھوڑ کے جب اس نے کوچنگ لی جونیئر کی تو وہ صرف کوچنگ کرتے تھے اور جب نیشنل ٹیم کے لیے. پھر سملرلی گنگولی نے سب میڈیا ورک سب چیزیں چھوڑی, روی شاستری نے کمنٹری چھوڑی اور آگے کام کیا, اور جب چھوڑا پھر کم آئے. ویرز ہمارے ہاں یہ الٹی چیز ہوتی ہے کہ آپ ابھی مینٹورز کی بھی بات کر لیں, ان کے کانٹریکٹ میں یہ بھی سننے میں آیا کہ وہ آئی سی سی ایونٹ میں تبصرہ بھی کریں گے, یہ چیریٹی ورکس بھی کر رہے ہیں. تو اس طرح کی اگر آپ ڈیسیژنز کریں گے تو یہی ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اپنی انڈر 19 کرکٹ کو, جونیئر پاس وے کرکٹ کو سیپریٹ کرنا چاہیے, ڈومیسٹک کرکٹ کو سیپریٹ کرنا چاہیے اور انٹرنیشنل کرکٹ کو سیپریٹ کرنا چاہیے. ادروائز ایک دو بندے ہی ساری کرکٹ کو چلائیں گے تو یہ اسی طرح میسی آپ کو میسی پی سی بھی نظر آئے گا اور ریزلٹ بھی اسی طرح نظر آئیں گے. بہت بہت شکریہ. یاسر عرفات ہمارے ساتھ تھے, شاہد ہاشمی ساتھ تھے. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.